الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنما أنت منذر ولكل قوم هاد صلوات محمد وعلى تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت بآواز بلند صلوات پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1,24,000 انبیاء کے سردار ختم المرسلین آخری نبی جو کتاب لے کے آئے وہ آخری کتاب جو شریعت لے کے آئے وہ آخری شریعت اس کتاب نے بھی قیامت تک باقی رہنا ہے اور شریعت مقدسہ نے بھی قیامت تک باقی رہنا ہے پیغمبر خاتم کے سامنے سابقہ انبیاء کے حالات تھے ہر نبی کے جانے کے بعد امت نے کتاب کو بھی بدل دیا اور شریعت کو بھی بدل دیا موسیٰ نبی گئے امت نے شریعت بدل دی کتاب بھی بدل دی عیسیٰ کے بعد امت نے یہی سلوک کیا موسیٰ عیسیٰ حضرت ابراہیم ان سب نبیوں کو پتا تھا کہ ہمارے بعد اور نبی آنے ہیں اگر امت ہماری اس محنت کے اوپر اگر اس کو برباد کرے گی تباہ کرے گی تو بعد والا نبی خود آ کے درست کر دے جبکہ پیغمبر خاتم کو اللہ کی طرف سے کاملاً یقین کے ساتھ بتا دیا گیا تھا اب تیرے بعد نہ کوئی نبی آنا ہے نہ کوئی رسول آنا ہے نہ کوئی آسمانی کتاب آنی ہے نہ کوئی شریعت مقدسہ آنی ہے نبی بھی تو ہی آخری ہے قرآن آخری کتاب ہے اسلام آخری دین ہے جو قیامت تک رہے گا سوال یہ ہے کہ جب ہر نبی کے بعد امت نے دین کو بدلا کتاب میں تبدیلی کی تو کیا پیغمبر خاتم نے
اس کا کوئی بندوبست کیا کہ بعد میں آنے والے نہ کتاب میں کوئی تحریف کر سکے اور نہ شریعت میں کوئی بگاڑ پیدا کر سکے، یا چلے گئے اسی طرح اللہ چھوڑ کے چلے گئے لوگوں کے رحم و کرم پہ کہ بس لوگ اس کی خود حفاظت کر لیں گے۔ ایک سوال ہے کہ پیغمبر خاتم نے اس کا کوئی بندوبست کیا یا نہیں کیا؟ خالق اکبر نے قرآن مجید میں خود ارشاد فرمایا اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، ہدایت ہمارے ذمے ہے، ہادی مقرر کرنا میرے ذمے ہے، چاہے وہ میں رسول کی صورت میں بھیجوں یا نبی کی صورت میں بھیجوں، ہادی کا مقرر کرنا میرے ذمے ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے انسان حضرت آدم کو بھیجا تو وہ پہلی مخلوق بھی تھے اور پہلے ہادی بھی تھے، اور روایات میں آتا ہے کہ اگر ساری دنیا تباہ ہو جائے فقط 2 افراد رہ جائیں تو ان میں ایک ہدایت کرنے والا ہوگا، ایک ہدایت لینے والا ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبوت کا کام ختم ہو گیا، رسالت کا کام ختم ہو گیا، نبی کا کام یہ تھا کہ اللہ کے دین کو پہنچانا، پیغمبر خاتم نے دین سارے کا سارا پہنچا دیا، کتاب ساری کی ساری پہنچا دی، اب وہ نبی اور رسول کا چونکہ کام ختم ہو گیا لہذا ضرورت نہ رہی، لیکن نظام ہدایت کی اپنے مقام پہ ضرورت تھی، ہادی کا ہونا ضروری تھا۔ خود فرمایا انما انت منذر، اے میرا حبیب تو لوگوں کو متنبع کرنے والا ہے، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے ہادی کی ضرورت ہے، وہ جو صدی ہو جو زمانہ ہو ہر قوم میں۔ چنانچہ اس کا پیغمبر خاتم نے کوئی ایسا بندوبست کیا یا نہ کیا، اسی طرح چلے گئے۔ میں نے اس مسئلے کی وضاحت کر کے آپ کی زحمت کو ختم کرنا ہے۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر بھی اہل بیت کے خلاف ایک غلیظ زبان استعمال ہو رہی ہے، اس کا بھی میں اپنی گفتگو کے ضمن میں جواب دینا چاہتا ہوں کہ علی ابن ابی طالب خلیفہ راشد نہیں ہے۔ یہ میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ آپ نے سنا ہوگا، وہ میں عرض کروں گا راشد کا معنی ہے ہادی، ہدایت کرنے والا۔ وہ راشد خلفائے راشدین کتنے ہیں وہ بھی میں انشاءاللہ اپنے گفتگو میں عرض کروں گا۔ صلوات پر محمد وعلى آلہ۔ 3 سال پیغمبر خاتم نے مخفیانہ طور پہ تبلیغ کی، 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، میرا حبیب اب اپنے قریبیوں کو جمع کرو اور ان قریبیوں کو اللہ کا پیغام پہنچاؤ، اللہ کے عذاب سے ڈراؤ، ان کو متوجہ کرو۔ چنانچہ پیغمبر خاتم نے بنی عبد المطلب کے 40 افراد کی دعوت کا بندوبست کیا، اور اس دعوت کے منتظم علی ابن ابی طالب کو مقرر کیا۔ علی ابن ابی طالب کی عمر اس وقت 11 سال یا باختلاف روایت 13 سال، یعنی سن بلوغت کو ابھی نہیں پہنچے تھے، 11 سال یا 13 سال، اور دعوت 40 افراد کو تھی۔ وہ بڑے افراد تھے، وہ بچے نہیں تھے، سب بڑے بڑے افراد تھے۔ کھانا امیر المومنین سے کہا گیا ایک مختصر سا کھانا ان کے لیے تیار کرو،
اور 40 افراد کی دعوت ہے۔ جس کھانے کا حکم دیا سرور کائنات نے وہ ایک بندے کے لیے بھی بمشکل کافی ہو۔ 1 ران بکرے کی گوشت تھی، 3 کلو جو تھے، ان کی روٹیاں تھیں، 1 پیالہ دودھ کا تھا، وہ کھانا رکھا گیا، لوگوں کو دعوت دی گئی، اور جو جگہ منتخب کی گئی پیغمبر خاتم نے اعلان رسالت کے پہلے جلسے کے لیے، وہ حضرت ابو طالب کا گھر تھا۔ یہاں بھی ہمارے یہاں بھی ایک بھائی اہل سنت ہوتا ہے، ایک بھائی شیعہ ہوتا ہے۔ تو شیعہ ہے نا، اس نے مجلس کرا دی، اس کا گھر تھوڑا چھوٹا ہے، وہ بھائی جو اہل سنت ہے اس سے کہتا ہے بھائی جان، ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، بڑی ذہنی ہم آگی ہے، بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، بھائی جان میں نے مجلس کرانی ہے، تو اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کے گھر میں مجلس کرا لیتے ہیں، وہ بندے زیادہ ہوں گے، آپ کا گھر جو کھلا ہے، وہ جو اہل سنت ہے نا، وہ کہے گا بھائی جان یقیناً ہم بھائی ہیں، ہمارے تعلقات اچھے ہیں، ہمارا باپ ایک ہے، ہماری ماں بھی ایک ہے، سارا کچھ ہے، مجلس آپ اپنے گھر کرائیں۔ ہاں میرے گھر میں نیاز پکوا لیں، مہمانوں کو کھلا لیں، یہ کام ہم سارا کریں گے، لیکن مجلس جو ہے نا آپ ہو وہاں۔ میں کہتا ہوں کیا پیغمبر اکرم کے اور چچا نہیں تھے؟ حضرت ابو طالب کے علاوہ اور چچا نہیں تھے؟ جب پیغمبر خاتم نے پوچھا تو ہوگا نا کہ آپ کے گھر میں ہم رسالت کا جلسہ، اعلان رسالت کا جلسہ کرنا چاہتے ہیں، تو میں کہتا ہوں مسلمانوں، جو سوچ تمہاری ابو طالب کے بارے میں ہے، جو تمہارا نظریہ ابو طالب کے بارے میں ہے، حضرت ابو طالب کو کہنا چاہیے تھا میرے بھتیجے کسی اور چچا کا گھر تلاش کرو، میرے گھر یہ جلسہ نہ کرو، میں سارا انتظام کریں گے، ہم کھانے کا انتظام کریں گے، مہمانوں کو سنبھالیں گے۔ جلسہ حضرت ابو طالب کے گھر میں ہوا، اور جلسے کا منتظم ابو طالب کا بیٹا ہے۔ یہ تبلیغ رسالت کا پہلا جلسہ ہے۔ اب حضور نے کھانے کا آغاز کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے، اب لوگوں کو کہا کہ آؤ کھانا کھاؤ۔ وہ 40 بندے آئے، سب نے کھانا کھایا، کھانا ویسے کا ویسا باقی رہا۔ ابو لہب کھڑا ہوا، شرارتی تو ایک بندہ کافی ہے، جس کو شرارت کرنی ہو نا، ایک ہی شیطان ہو تو وہ کافی ہوتا ہے، سب لوگوں کو شیطنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ایک شرارتی ہو تو وہ کافی ہوتا ہے۔ وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا دیکھو میں نے نہیں کہا تھا نعوذ باللہ یہ جادوگر ہے، تھوڑا سا کھانا، سارے بندے کھا گئے، کھانا پھر بھی ویسے کا ویسا پڑا ہوا ہے۔ اب مجمع جو ہے ظاہر ہے جب شیطانی ہوئی، لوگ گانے لگے، لوگ اٹھ کے جا رہے تھے۔ آپ کی زبان میں ایک اعلان میں سناتا ہوں، وہاں جو اعلان ہوا وہ تو جو بھی تھا، میں آپ کی زبان میں اعلان سناتا ہوں۔ پیچھے سے اعلان ہوا کل پھر نیاز ہوگی، کل پھر آنا، کل پھر قرآن نیاز کا پروگرام ہوگا۔ اگلے دن لوگ آ گئے، وہ کھانا آج حضرت ابو طالب کل تھوڑا متوجہ کم تھے، آج متوجہ ہیں۔ ادھر ابو لہب، ادھر حضرت ابو طالب جب کھانا کھا چکے، اب حضور کچھ کہنا چاہتے تھے، ادھر ابو لہب نے تیاری کی دوبارہ شرارت کرنے کی، ادھر حضرت ابو طالب کھڑے ہوئے، ابو لہب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا اس کو دیا آور، اے ٹیڑھی آنکھ والے خاموش ہو جا۔ اب اس کو ضرورت نہ ہوئی اٹھنے کی، وہی جاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اب حضور کو خطاب کیا، کیا کرنا چاہیے تھا حضور کو خطاب؟ آپ بتائیں۔
حضرت ابو طالب کو پیغمبر اکرم کی طرف متوجہ ہوئے، خطاب کیا کرنا چاہیے تھا؟ اے میرے بیٹے، اے میرے بھتیجے نہ کہے تو پیار سے کہتے اے میرے بیٹے، سارے بھتیجے تو تھے ہی، لیکن الفاظ کیا ہیں؟ الفاظ اور ہیں۔ کئی لوگ آپ میں عربستان میں رہے ہوں گے، جو بزرگ ہوتا ہے، ہمارے ہاں تو سید کہتے ہیں اولاد جناب سیدہ کو، وہاں جو بڑا ہوتا ہے اسے سیدی کہا جاتا ہے، افسر ہو، باپ ہو، ماموں ہو، استاد ہو، اسے سیدی، یعنی بزرگ کو سیدی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو طالب نے ابو لہب کو خاموش کیا، اور خاموش کرنے کے بعد پیغمبر اکرم کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا قم یا سیدی، اے میرے سردار آپ کھڑے ہوں، قل ما تحب و ترضی، جو پسند کرتے ہیں اعلان کریں، میں دیکھتا ہوں اب کون اٹھتا ہے۔ یا سیدی، غور کریں، حضرت ابو طالب اور پیغمبر کے دو رشتے ہیں، ایک رشتہ چچا اور بھتیجا کا ہے، ایک رشتہ اور ہے۔ آج ابو طالب چچا اور بھتیجے کے رشتے کا ذکر نہیں کر رہے، پیغمبر نبی ہے، ابو طالب امتی ہے، اسی لیے فرمایا قم یا سیدی، اے میرے سردار آپ کھڑے ہوں، قل ما تحب و ترضی، جو پسند کرتے ہیں اعلان کریں، جو آپ کی مرضی ہے اعلان کریں۔ اب پیغمبر خاتم کھڑے ہوئے، ابو لہب کو تو اب ضرورت نہ ہوئی، پیغمبر خاتم نے فرمایا میں دو کلموں کی تعلیم دینے کے لیے آیا ہوں، جو زبان میں بڑے آسان ہیں، میزان میں بڑے ثقیل ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اگر تم ان کا اقرار کر لو، عرب میں بھی تمہاری حکومت ہوگی، عجم میں بھی تمہاری حکومت ہوگی، اور میں اعلان کرتا ہوں کہ یہ جو کار رسالت میں شروع کر رہا ہوں، تبلیغ رسالت شروع کر رہا ہوں، جو پیغام توحید کو میں نے لوگوں تک پہنچانا ہے، اس میں کار رسالت میں تم میں کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ من یوازرنی، کوئی ہے تم میں جو میری مدد کرے؟ آج اس بھرے جلسے میں تم میں جو بھی کھڑا ہوتا ہے، جو بھی کھڑا ہو، ادھر سے ادھر سے ادھر سے کہیں سے جو بھی کھڑا ہوتا ہے، هو اخی و وصی و وارثی و خلیفتی من بعدی، آج جو کار رسالت میں میری معاونت اعلان کرے گا وہ میرا بھائی ہوگا، میرا وصی ہوگا، میرا وارث ہوگا اور میرا خلیفہ ہوگا۔ اب 40 افراد پڑھ لیں کتابوں میں کون کون تھے، ان 40 افراد میں کوئی اٹھا تاریخ نہیں، ایک بچہ کھڑا، 11 سال کا بچہ کھڑا ہوا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، اگرچہ میری پنڈلیاں کمزور ہیں، میرا جسم نحیف ہے، عمر میری چھوٹی ہے، میں اعلان کرتا ہوں جہاں مدد کی ضرورت ہوگی علی جان کی بازی لگا دیں۔ حضور نے فرمایا یا علی بیٹھ، علی ابن ابی طالب بیٹھ گئے۔ پھر حضور نے کہا تم میں کوئی ہے جو کار رسالت میں میرا معاون بنے؟ کوئی نہ کھڑا ہوا۔ پھر تیسری مرتبہ اعلان کیا، علی علیہ السلام دوسری مرتبہ بھی کھڑے ہوئے، پھر تیسری مرتبہ اعلان کیا، کوئی نہ کھڑا ہوا۔ علی ابن ابی طالب کھڑے ہوئے، علی ابن ابی طالب کو اپنے پاس بلایا، ادھر پاس کھڑا کر کے لوگوں کی طرف رخ کیا، علی ابن ابی طالب کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے کہا یا علی، اگر آپ میری معاونت کا اعلان کرتے ہیں تو اس کے صلے میں بھی اعلان کرتا ہوں انت اخی و وصی و وارثی و خلیفتی من بعدی، اے علی تو میرا دین و دنیا کا بھائی ہے، میرا وصی ہے، میرا وارث ہے، اور میرے دنیا سے جانے کے بعد میرا خلیفہ بلا فصل ہے۔
رسالت کا اور علی ابن ابی طالب کی ولایت کا۔ اچھا، کوئی کسی کو اگر نائب بناتا ہے تو وہ اپنی رعایا سے کہتا ہے میں جا رہا ہوں، یہ فلاں میرا نائب ہے، اس کی بات کو سننا، اس کی اطاعت کرنا، جو یہ کام آپ کو کہے گا یا جو بات کرے گا وہ اس کی نہیں ہوگی، میری طرف سے ہوگی، اور جو اس کی اطاعت کرے گا وہ میری اطاعت کرے گا۔ جب پیغمبر خاتم نے یہ اعلان کیا یا علی انت اخی و وصی و وارثی و خلیفتی من بعدی، اے علی تو میرا دین و دنیا کا بھائی ہے، میرا وصی ہے، میرا وارث ہے، میرا خلیفہ بلا فصل ہے، پھر فرمایا لوگو فاسمعوہ واطیعوہ، آج کے بعد علی کی بات کو سنو، جو علی کہیں گے وہ میری بات ہوگی، اور علی کی اطاعت کرو، جو علی کی اطاعت کرے گا وہ میری اطاعت کرے گا۔ ایک اور الزام کہ جی شیعہ تو کل کی پیداوار، پہلے تو تھے ہی نہیں، ایران سے آئے ہیں۔ میں بتاتا ہوں شیعہ کا آغاز، شیعت کا آغاز کب سے ہوا، شیعت کی ابتدا کس سے ہوئی، بتاتا ہوں۔ شیعہ کیسے کہتے ہیں؟ جو علی ابن ابی طالب کی بات کو سنیں اور اس پہ عمل کریں، جو علی ابن ابی طالب کی بات کو سنیں اور اس پہ عمل کریں۔ پیغمبر خاتم نے کیا فرمایا؟ علی کی بات کو سنو اور اس کے اوپر عمل کرو، یعنی جو علی کی بات کو سنے گا اس پہ عمل کرے گا وہ علی کا شیعہ۔ مجمع برخاست ہوا، مجلس ختم، ابو لہب کی بےعزتی تو ہو چکی تھی نا، حضرت ابو طالب نے بٹھا دیا تھا، اب اس نے حضرت ابو طالب سے بدلہ لینا چاہا، اس اپنی بےعزتی کا بدلہ لینا چاہا، تو سامنے آیا اور کہتے ہیں اعلان سنا جو ابھی اعلان ہوا ہے، حضرت ابو طالب کہتے تھے ابھی جو اعلان ہوا ہے یہ سنا ہے؟ پہلے بھتیجے نے اپنی اطاعت کا اعلان کیا، اب کہا تمہارے بیٹے کی اطاعت، اب کرو بیٹے کی اطاعت۔ کیا کائنات میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جہاں باپ کو حکم دیا گیا ہو کہ بیٹے کی اطاعت کرو؟ یہ ابھی بھتیجے نے کہا ہے نا کہ کرو بیٹے کی اطاعت، یہ حکم منفرد ہے کائنات میں، ایسا کوئی حکم آج تک نہیں آیا۔ میں مولانا ذیشان حیدر جوادی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ ان کی یاد تازہ رہے۔ وہ فرماتے تھے کہ جب ابو لہب نے حضرت ابو طالب کو کہا کہ اب کرو بیٹے کی اطاعت، تو مسلمانوں اگر ابو طالب وہ ہوتے جو تمہارا عقیدہ ہے، اگر وہ ہوتے جو تمہارا عقیدہ ہے تو جواب بڑا آسان تھا، میں ان کے نبی کو نہیں مانتا، اس کے وصی کو کیسے مانوں گا؟ جو تم کہتے ہو حضرت ابو طالب کے بارے میں۔ جب ابو لہب نے کہا کہ اے ابو طالب یہ منفرد حکم سنا ہے، کائنات میں پہلا حکم ہے کہ باپ کو کہا جا رہا ہے بیٹے کی اطاعت کرے، اس وقت حضرت ابو طالب نے جواب دیا او ابو لہب سن، اگر یہ حکم منفرد ہے اور کائنات میں پہلا حکم ہے، اس جیسا کوئی حکم نہیں آیا، تو اس پوری کائنات میں میرے بیٹے جیسا کوئی بیٹا نکل آئے گا۔ اگر یہ حکم منفرد ہے تو کائنات میں میرا بیٹا بھی تو منفرد ہے۔ گویا حضرت ابو طالب نے فرمایا
امتوں کو سلام جن کا پہلا شیعہ ان کا باپ ہے. پہلا شیعہ علی ابن ابی طالب کا حضرت ابو طالب. امیر المومنین کی والدہ کو پیغمبر خاتم والدہ کہتے ہیں. پرورش کی تھی اپنے قمیص سے کفن دیا تھا. قبر میں اتارنے سے پہلے خود اترے تھے, قبر میں لیٹے تھے. جب دفن کر چکے لوگ چلے گئے, پیغمبر اکرم وہاں بیٹھے رہے. لوگوں نے سنا کہ پیغمبر خاتم نے 3 دفعہ کہا ابنو ابنو ابنو, تیرا بیٹا تیرا بیٹا تیرا بیٹا. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تیرا بیٹا آپ کیا کہہ رہے تھے؟ فرمایا منکر و نکیر آئے, میری والدہ سے سوال کیا من ربو کا, انہوں نے جواب دیا اللہ جل جلالہ ربی. من نبیوں کا, انہوں نے جواب دیا میرا نام لے کے. کتاب کا جواب دیا اور کعبے کا جواب دیا. جب انہوں نے پوچھا من اماموں کا, وہ خاموش ہو گئے. میں نے کہا خاموش نو, کہہ دو میرا بیٹا میرا امام ہے, میرا بیٹا میرا امام ہے. پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں کچھ لوگ مدینے میں تھے جو نام سے نہیں پکارے جاتے تھے. جا رہے ہوتے تھے نا گلی میں تو کوئی نہیں کہتا کہ فلاں جا رہا ہے فلاں جا رہا ہے فلاں جا رہا ہے, بلکہ کیا کہتے یہ شیعہ نہیں جا رہا. مدینے میں پیغمبر خاتم کی زندگی میں کچھ لوگ تھے اور حضور نے ان کے بارے میں فرمایا. میں چہرے دیکھ رہا ہوں مختلف جگہوں سے آپ تشریف لائے ہیں مجلس اللہ میں شرکت کے لیے, ثواب کے لیے آئے ہیں. مجلس میں جائیں گے اللہ ثواب دے گا, اس ثواب کے نتیجے میں جنت دے گا. جنت کے مشتاق ہیں, آپ کو جنت کا شوق ہے اس لیے نیک کام کرتے ہیں. جنت کا انتظار ہے کہ ہمیں جنت ملے. کچھ ایسے علی ابن ابی طالب کے شیعہ ہیں جنت جن کی مشتاق ہے. جنت ان کا انتظار کر رہی ہے کہ وہ کب ہمارے اندر آتے ہیں. یہ 3 صحابی ہیں, یہ پیغمبر اکرم کے 3 صحابی ہیں. یہ صحابہ کرام ہیں جنت جن کا انتظار کر رہی ہے. یہ ہم نے نہیں کہا, یہ حدیث پیغمبر کی ہے. پیغمبر نے فرمایا الجنت تشتاق ثلاثہ, جنت 3 افراد کی مشتاق ہے, سلمان, ابو ذر, مقداد. پیغمبر کے زمانے کے بعد. اور یہ حدیث بھی آپ نے کئی دفعہ علماء کرام سے سنی ہوگی کہ حضور نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے, ایک ان میں نجات پائے گا, باقی غیر ناجی ہوں گے. تو آپ پوچھیں کہ وہ جو نجات پائے گا کیا پیغمبر خاتم نے اس کے بارے میں فرمایا یا نہ فرمایا؟ شاید آپ کو نہ بتائیں, لوگ شاید آپ کو نہ بتائیں, ان کی کتابیں بتائیں, ان کی کتابیں بتائیں گی. ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے پیغمبر خاتم نے فرمایا یا علی انت وشیعتک یوم القیامت هم الفائزون. اے علی جو جماعت جنت میں جائے گی ان کا نام شیعہ ہوگا, تو ان کا امام ہوگا.
کہ جس شیعہ کی پیغمبر خاتم نے نجات کی ضمانت دی ہے وہ ہے کون؟ وہ ہے کون؟ یہ موٹر سائیکل رکشہ ہے، یہ میں نے ایک رکشہ دیکھا موٹر سائیکل، اس کے پیچھے لکھا ہوا تھا F-16۔ کیا وہ F-16 بن جائے گا؟ لکھنے سے بن جائے گا؟ نہیں بنتا۔ اگر ایک اپنے گھر میں تختی لگا دے شیعہ علی، تو شیعہ علی بن جائے گا؟ کیوں؟ بس ایک روایت پڑھتا ہوں، آپ کی زحمت کو ختم کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی ذات نے ملائے اعلیٰ کی سیر کرائی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ نور، ایک بہت بڑا نور ہے جو وسط میں ہے اور 13 انوار اس کے ارد گرد ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا یہ پروردگارا یہ سب سے بڑا نور کون سا ہے؟ فرمایا یہ میرے حبیب کا نور ہے۔ یہ 13 انوار جو اس کے ارد گرد ہے، فرمایا 12 ان کے جانشین ہیں اور ایک ان کی بیٹی کا نور ہے، 13 انوار۔ پروردگارا ان کے ارد گرد لاکھوں اور ہزاروں انوار ہیں، وہ کس کے ہیں؟ فرمایا یہ ان کے شیعہ ہیں، یہ ان کے شیعہ کے انوار۔ اب یہ دیکھو بات میری نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام سوال کر رہے اللہ کی ذات سے، پروردگارا علی کے شیعوں کی کوئی نشانی بھی ہے؟ جو کہہ دے میں علی کا شیعہ وہ بن جاتا ہے۔ اللہ کی ذات نے فرمایا 5 نشانیاں، علی کے شیعہ کی 5 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی 51 رکعت نماز پڑھے گا، 11 رکعت نماز تہجد، 17 رکعت فریضہ، 34 باقی نوافل، کل 51 رکعت نماز۔ علی کا شیعہ وہ ہے جو 51 رکعت نماز پڑھے گا۔ دوسرا خاک شفا پہ سجدہ کرے گا۔ تیسرا بسم اللہ بلند آواز سے پڑھے گا، ہر نماز میں، نوافل ہو، واجب ہو، مستحب ہو، بسم اللہ بلند آواز سے پڑھے گا۔ ہاتھ میں عقیق یا فروزے کی انگوٹھی ہوگی، اور چہلوں میں سید الشہداء 40 حسینی کو زیارت 40 پڑھے گا۔ وہاں جا سکتا ہے وہاں جائے، وہاں جا نہیں سکتا گھر میں پڑھے گا، زیارت کا اس کو ثواب مل جائے گا۔ کم از کم جو علامتیں ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی ذات نے بتائیں۔ 51 رکعت نماز، خاک شفا پہ سجدہ، بسم اللہ بالجہر پڑھے گا، اور ہاتھ میں عقیق یا فروزہ یا در نجف جو مستحب انگوٹھیاں ہیں وہ پہنے گا، اور زیارت 40 پڑھے گا۔ اور خود قرآن مجید میں امیر المومنین کی جب ولادت باسعادت ہوتی ہے اور تیسرا دن ہے ولادت کو، امیر المومنین کو لینے کے لیے پیغمبر خاتم تشریف لاتے ہیں۔ جناب فاطمہ بنت اسد اپنے بچے کو لے کے آتی ہیں، اور امیر المومنین پیغمبر اکرم کے ہاتھوں پہ آتے ہیں تو سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں سورہ مومنون کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس وقت قرآن نازل نہیں ہوا تھا، قرآن تو 11 یا 13 سال کے بعد نازل ہوا۔ امیر المومنین نے سورہ مومنون 18ویں پارے میں ہے، وہاں جا کے پڑھ لینا کہ علی جن کے امیر ہیں وہ مومن کون ہے۔ 8 صفات وہاں علی ابن ابی طالب کے شیعہ کی لکھی ہوئی ہے۔ دیکھیں جتنے امام بلند ہیں، جو عظمت امام کی ہے، امام کا شیعہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی مناسبت تو ہو۔
امام کے ساتھ آپ مجھے بتائیں کہ یہ ہمارے باقی کو عہدیدار ختم ہو گئے، چلو صدر صاحب موجود ہے، تو صدر صاحب کو اگر کوئی نوکر چاہیے تو وہ کڑھائی کا جٹ اپنے پاس نوکر رکھے گا؟ شرائط اس طرح پکڑ کے نوکر رکھ لے؟ نہیں، امیر المومنین کو نوکر چاہیے، امیر المومنین کو غلام چاہیے، لیکن کیسا؟ سلمان جیسا، ابو ذر جیسا، مقداد جیسا، یہ وہ لوگ تھے، مالک اشتر جیسا۔ مالک اشتر جنگ صفین میں امیر شام کے خیمے تک پہنچ چکا ہے، اور چند منٹوں کے بعد پوری جنگ کی کایا پلٹ جائے گی، ہاتھ میں نیزہ ہے، امیر المومنین کا حکم آتا ہے رک جاؤ۔ جذبات کے تابع نہیں، اپنے امام کے تابع رک جاتا ہے سلمان مالک اشتر۔ ان کا کردار، ان ہستیوں کا کردار ہمارے سامنے ہے، اور معصومین نے فرمایا، خود فرمایا، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد کچھ لوگ آئے، ہمیں مبلغ بنا کے بھیجے، فرمایا جاؤ لیکن زبان سے کچھ نہ بولو۔ بولا زبان سے نہیں بولیں گے، تبلیغ کیسے کریں گے؟ فرمایا تمہارا کردار یہ بتائے کہ یہ صادق آل محمد کے ماننے والے، اپنا کردار اتنا بلند کرو کہ لوگ تمہیں دیکھ کے آل بیت کی طرف آئیں۔ اور خود فرمایا امام، ایسا کام نہ کرو کہ تمہارے کردار کو دیکھ کے لوگ تم سے متنفر ہوں۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ شب عاشور 35 افراد ہیں جو لشکر یزید کو چھوڑ کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے، 35 افراد۔ اور یہ حقیقت میں جو امام نے مہلت لی تھی وہ ان لوگوں کے لیے تھی، وہ امام کے کردار، امام کی پاکیزہ سیرت، پتہ ہے فرزند رسول کے پاس جائیں گے مارے جائیں گے، قتل ہو جائے گے، لیکن یہ علم تھا مارے جائیں گے، لیکن خود ضمانت اور جنت کی ضمانت سید الشہداء دیں گے۔ شب عاشور کو جب سب کو اجازت دی تھی، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، اتنی دور چلے جاؤ کہ کل جب میں استغاثہ کروں میرے استغاثے کی آواز تمہارے کانوں تک نہ پہنچے، چلے جاؤ چلے جاؤ، ایک ایک بنی ہاشم کو بھی پکڑ کے چلے جاؤ، یہ تمہارے دشمن نہیں، یہ میرے دشمن، ان کو تم سے کوئی سروکار نہیں، انہیں مجھ سے کوئی سروکار ہے، چلے جاؤ۔ ایک ایک میں کھڑے ہو کے عہد وفا دیا۔ سب سے پہلے حضرت ابو الفضل عباس تھے، پھر باقی کئی وہ تھے جنہوں نے کہا ہمیں 70 مرتبہ قتل کیا جائے، ایک نے کہا مجھے 1000 مرتبہ قتل کیا جائے، مجھے جلایا جائے، میری راکھ کو ہوا میں اڑا دیا جائے، پھر بھی آپ کے قدموں سے جزا نہیں ہوں گے۔ امام نے دعا خیر دی، دعا خیر دینے کے بعد امام نے فرمایا پھر آؤ میں تمہیں جنت میں تمہارے محل دکھاتا ہوں۔ پھر ایک ایک کو حبیب یہ تیرا محل ہے، عمر بن عمر خزائی یہ تیرا محل ہے، بریر حمدانی یہ تیرا محل ہے، زہیر بن کین یہ تیرا محل ہے، ایک ایک صحابی کو۔ وہ لوگ تو کہتے ہیں کہ 72 تھے کربلا میں، 72 نفوس، علماء نے لکھا ہے کربلا میں 72 افراد نہیں تھے، 72 حسین تھے۔ جو بھی میدان میں جاتا تھا وہ جذبہ حسینی لے کے جاتا تھا، اور کس قدر امام سے محبت اور کس قدر امام سے تعلق تھا کہ جب صحابی گرتا ہے، سب سے زیادہ جو عمر میں تھا، وہ جب گھوڑے کی زین سے زمین پہ آئے، امام اس کی لاشیں لے گئے، حبیب بھی ساتھ موجود ہیں،
حبیب کہتے ہیں اگر کوئی وصیت کرنی ہو تو کرو، اگرچہ میں بھی شہید ہو جاؤں گا تیرے بعد۔ فرزند رسول سامنے بیٹھے تھے، ہاتھ میں راشا تھا، آخری لمحات ہیں، روح نکلنے والی ہے، کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کہا تھا ان کا خیال کرنا، انہیں کبھی تنہا نہ چھوڑنا۔ جب شب عاشور کو امام اصحاب کو چھوڑ کے آیا اپنی بہن زینب کے خیمے میں، تو بی بی نے پوچھا بھیا حسین آپ نے ان کا امتحان کر لیا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو یہ کل آپ کو چھوڑ کے چلے جائے اور آپ تنہا رہ جائیں۔ نافع بن ہلال نبی زادیوں کے خیمے کا پہرے دار تھا، نافع نے یہ آواز سنی، نافع دوڑتا ہوا گیا جہاں اصحاب حسینی بیٹھے تھے، دور سے کہا او حبیب ابن مظاہر، او زہیر ابن قیل، او مسلم ابن اوزجا، اور تم یہاں بیٹھے ہو اور نبی ذاتی کو ہماری وفا پہ یقین نہیں ہے، اٹھو اٹھو اور آؤ نبی ذاتی کو عہد وفا دے۔ آئے، اپنی تلواروں کو نیام سے نکالا، صف باندھی، آگے آگے حبیب ابن مظاہر۔ حبیب ابن مظاہر حسین کا بچپن کا دوست ہے، بچپن کا دوست ہے نا، اور جو بچپن کے دوست ہوتے ہیں پردہ داری ہو، ان کے محرم ان بچوں کی آواز جانتے ہیں۔ اگر کسی کا بیٹے کا دوست آ جائے اور باہر سے آواز دے گا، ماں سمجھتی ہے کہ یہ میرے بیٹے کا دوست ہے۔ اگر کوئی بھائی کا دوست آئے گا، بہن سمجھتی ہے۔ عزاداروں صف باندھی گئی، آگے آگے حبیب ابن مظاہر تھے، گردنیں جھکی ہوئی ہیں، تلواریں گردنوں پہ رکھی ہوئی ہیں۔ حبیب نے کہا او نبی زادی اگر ہماری وفا پہ یقین نہ ہو، بھائی سے اجازت لے دو، ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے سر قلم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ عزاداروں جملہ سنو گے، اس وقت نبی زادی کی کیا آواز آئی، کیا تم میں کوئی حبیب ہے؟ جس نے حبیب کی آواز نہیں سنی گی، اور شمر کی جھڑکیاں کیسے سنتی رہی، لوٹو تبرکات علی و بطول کو قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ جب سید الشہداء کی شہادت ہوتی ہے اور زمین و آسمان کے درمیان ایک آواز بلند ہوتی ہے، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا۔ بیویاں پریشان ہیں، ہر بیوی سوچ رہی ہے ماذا یکون بعد ذلک، پتہ نہیں اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا، یہ درندے اب ہمارے ساتھ کیا کریں گے۔ عزاداروں وہ کچھ ہوا جس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ ہاتھوں میں نیزے لے کے نبی زادیوں کے خیموں میں داخل ہوئے اور چادریں اتارنا شروع کی۔ لوگ چادریں کوئی آسانی سے نہیں اتری نبی زادیوں کی۔ علامہ علی نقی فرماتے ہیں کئی موقع ایسے آئے چادر کا ایک سرا ظالموں کے ہاتھ میں ہوتا تھا، ایک سرا نبی زادیوں کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ ظالموں کی کوشش ہوتی تھی چادر چھل جائے، نبی زادیوں کی کوشش ہوتی تھی ایک ٹکڑا بچ جائے، ہم اپنے سر کا پردہ بنا لے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔